ہرگز نہیں، بچھو صرف ڈنگ مارتا ہے۔ تم نے آج تک کسی کی تعریف نہیں کی، بلکہ ہر ایک کی پگڑی اچھالی ہے۔ روح نے وہ کاغذ کا پرزہ جیب سے نکال لیا جس پر اس نے ہجو کے دونوں شعر لکھے تھے۔ پھر مجھے سنانے پر کیوں بضد ہو؟ حمیدہ کا انداز تحقیر آمیز تھا۔ روح نے زہریلی مسکراہٹ کے درمیان کہا، میں تمہارے چہرے پر وہ کرب دیکھنا چاہتا ہوں جس کرب میں میں اس وقت مبتلا ہوں، جب بازاری لڑکے تمہارے کہے ہوئے ہجویہ اشعار مجھے سناتے ہیں۔ تم یہ تمنا ضرور پوری کرو، میں تمہارے شعروں کی تعریف بھی کروں گی، کیونکہ تم نے میرے خلاف جو شعر کہے ہوں گے وہ یقیناً بودے اور پھوس پھوسے ہوں گے، ان کی کوئی تعریف نہیں کرے گا۔ خیر یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب یہ ہجو دمشق کے کوچوں میں پہنچے گی۔ پہلے تمہیں سناؤں؟ روح نے بھی یوں کہا جیسے اسے دھمکی دے رہا ہو۔ ٹھہرو، پہلے میں اپنی کنیزوں کو آواز دے لوں تاکہ تمہیں یہ افسوس نہ رہے کہ تمہاری لکھی ہوئی ہجو صرف میں نے سنی ہے۔ تم چاہو تو غلاموں کو بھی جمع کر سکتے ہو۔ روح نے کوئی جواب نہ دیا۔ حمیدہ نے حویلی کی تمام کنیزوں کو وہیں بلا لیا۔ روح نفرت کی اس حد میں داخل ہو گیا تھا جہاں اسے یہ خیال نہ آیا کہ کنیزوں کے سامنے وہ جس ہستی کی ہجو سنا رہا ہے وہ اب تک اس کی بیوی ہے، اور بیوی کی ذلت شوہر کی بھی ذلت ہوتی ہے۔ کنیزیں گوش بر آواز ہو گئیں اور حمیدہ سنبھل کے بیٹھ گئی۔ روح نے ہجو کا پہلا شعر پڑھا، کنیزیں دم بخود رہ گئیں اور حمیدہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ روح کے شعر کا لفظ لفظ نشتر تھا جو حمیدہ کے جگر میں اترتا چلا گیا۔ ایک تو گہرا طنز، پھر زہر میں ڈوبے ہوئے الفاظ۔ خوبصورت بندش نے شعر کو آسمان تک پہنچا دیا تھا۔ حمیدہ کو روح سے ایسی شعری بلاغت کی امید نہ تھی۔ حمیدہ پر اس کا دوہرا اثر ہوا۔ ہجو کے مضمون سے اس کا سینہ چھلنی ہو گیا۔ دوسری طرف وہ روح کی اعلیٰ شاعرانہ صلاحیت کی بھی قائل ہو گئی، مگر وہ کب ماننے والی تھی؟ سمجھدار اور تربیت یافتہ کنیزیں تھر تھراتے لبوں سے مالکن کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ حمیدہ کم از کم شعر کی شاعرانہ خوبی کی ضرور تعریف کرے گی، لیکن حمیدہ خاموش بیٹھی رہی۔ روح کچھ دیر تک حمیدہ کے تبصرے اور تنقید کا انتظار کرتا رہا، پھر بولا، کیا خیال ہے دوسرا شعر عرض کروں؟ پڑھو، حمیدہ نے جلے بھنے لہجے میں کہا۔ روح نے دوسرا شعر سنایا۔ یہ شعر پہلے سے بھی زیادہ وزنی اور بلند تھا۔ کنیزیں تڑپ اٹھی مگر تعریف نہ کر سکی۔ حمیدہ کے سینے میں آگ لگی تھی، خون کی گردش تیز ہو رہی تھی، مگر لب بند تھے اور سکتہ سا طاری تھا۔ اب کیا خیال ہے؟ روح مسکرایا۔ کس کے بارے میں؟ شعر اور شاعر کے بارے میں۔ تم جیسے گندے ہو ویسی ہی گندی ہجو لکھی ہے۔ میں زبان بند رکھ سکتا ہوں، یہ اشعار بھی حویلی کی دیواروں کے باہر نہیں جا سکتے، بشرط یہ کہ تم بھی اپنی زبان بند کر لو۔ روح نے مخلصانہ پیشکش کی۔ ان کمزور اور پھس پھسے شعروں سے میرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، جو سنے گا تم پر آوازیں کسے گا۔ حمیدہ نے پیشکش رد کر دی اور الٹی اسے دھونس دی۔ کوئی بات نہیں، میں انہیں عوام کی عدالت میں پیش کروں گا۔ روح کو کوئی کوشش نہ کرنا پڑی۔ اس کے دونوں اشعار کنیزوں کے منہ سے اڑے، سر سے بلند ہوئے اور دمشق کے کوچہ و بازار میں پھیل گئے۔ جس نے سنے، تعریف کی، حمیدہ کی ہجو سے موازنہ اور مقابلہ کیا گیا تو روح کا پلڑا بھاری نکلا۔ پھر کیا تھا، شہر بھر میں روح کی دھوم مچ گئی۔ جو لوگ حمیدہ کی لکھی ہوئی ہجو پڑھ کے روح کو چڑھاتے تھے، اب وہ شعر پڑھتے، اس کی تعریفوں کے پل باندھتے۔ ایک ہی دن میں روح کو عظیم شاعر تسلیم کر لیا گیا۔ بعضوں نے اسے حمیدہ کا ہم پلہ قرار دیا۔ حمیدہ کو معلوم ہوا تو ناگن کی طرح بل کھانے لگی، حالانکہ اس کے تمام کس بل روح کے صرف 2 شعروں نے نکال دیے تھے، مگر اس سے یہ ضرور ہوا کہ حمیدہ کو ایک مد مقابل مل گیا اور اسے اپنی صلاحیت دکھانے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ حمیدہ نے روح کی عظمت دل سے تو قبول کر لی، لیکن زبان اور چہرے سے اس کا مطلق اظہار نہ ہونے دیا۔ اب دونوں میں ایک خاموش معاہدہ ہو گیا تھا۔ بات چیت جو عرصے سے بند تھی وہ کھل گئی تھی۔ روح کا بستر پھر حمیدہ کے کمرے میں لگ گیا۔ آنے جانے والوں کو بھی احساس ہوتا کہ میاں بیوی میں میل ملاپ ہے اور ان کی زندگی پرسکون طریقے سے گزر رہی ہے، مگر اندر سے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، رقیب تھے اور خائف رہتے تھے کہ پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے
ادھر شہر والے میاں بیوی کی ہجو گوئی کا مقابلہ دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ وہ ہر روز نئے شعروں کا انتظار کرتے، مگر حمیدہ اور روح کئی دنوں تک خاموش رہے، جیسے انہوں نے ہجو نہ کہنے کی قسم کھا لی ہو۔ مگر یہ سمندر کا عارضی سکوت تھا، دونوں کے دل میں طوفان پرورش پا رہا تھا۔ وہ بحروں، قافیوں اور الفاظ کے ہتھیاروں سے خود کو سجا رہے تھے۔ صرف پہل کا انتظار تھا۔ پہل کرتے دونوں ہی ڈر رہے تھے، کیونکہ مقابلہ برابر کا تھا اور دوسرے کا حملہ روکنا دشوار نظر آتا تھا۔ پھر حمیدہ کی سیمابی طبیعت زیادہ دن پرسکون نہ رہ سکی۔ ایک دن روح باہر گیا تھا کہ حمیدہ نے روح کی ایک طویل ہجو لکھی اور شام سے پہلے اسے بازار میں اس طرح پہنچا دیا جیسے وہ بکاؤ مال ہو، مگر مفت تقسیم کیا جا رہا ہو۔ حمیدہ کی لکھی ہجو دم کے دم میں تمام بازاروں میں پھیل گئی۔ لوگ سنتے اور سر دھنتے۔ حمیدہ نے بھرپور صلاحیتوں کا اظہار کیا تھا، بڑی تعریف ہوئی تھی ہجو کی۔ شام کو روح واپس آ رہا تھا کہ بازار میں گھر گیا۔ لوگوں نے اس کی ہجو سنانا شروع کر دی، خوب بھپتیاں کسی گئیں اس پر، بہت مذاق اڑایا گیا اس کا۔ روح کے ہوش اڑ گئے، منہ چھپاتا، نظریں بچاتا بڑی مشکل سے گھر پہنچا۔ حمیدہ نے اس کی رنگت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ روح پر پھٹکار پڑ چکی ہے اور یہ ہجو سن کے آ رہا ہے۔ حمیدہ نے بڑھ کر استقبال کیا۔ خیریت تو ہے؟ جناب کی رنگت کیوں پیلی ہو گئی ہے؟ روح نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم نے پھر بےہودگی شروع کر دی۔ خاموش رہتے رہتے منہ کا ذائقہ کسیلا ہو گیا تھا۔ حمیدہ ہنسنے لگی۔ آغاز تم نے کیا ہے، پھر شکوہ نہ کرنا۔ روح نے اپنا رعب برقرار رکھتے ہوئے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی۔ میدان میں اترنے والے پیٹھ نہیں دکھاتے۔ حمیدہ نے آگ اور بھڑکائی۔ تم فوجی سردار ہو، کمر میں تلوار، ہاتھ میں نیزہ، گھبراتے کیوں ہو؟ ٹھیک ہے، پھر دیکھو تلوار کے جوہر۔ روح نے چیلنج قبول کر لیا۔ مجھے اپنی لکھی ہوئی ہجو کی نقل دو تاکہ پورا جواب دیا جائے اور تمہیں تشنگی محسوس نہ ہو۔ حمیدہ آخر عورت تھی، وہ جھجک کے رہ گئی۔ روح نے حمیدہ کی لکھی ہوئی ہجو کو سامنے رکھ کر اس کا جواب لکھا اور لاجواب لکھا۔ ہجو گوئی شاعری کی کوئی مستقل صنف نہیں اور نہ اسے دنیائی شعر میں کوئی مقام حاصل ہے، مگر روح نے اس میں بھی فصاحت و بلاغت کے ایسے دریا بہائے کہ لوگ اش اش کر اٹھے۔ روح کی ہجو حمیدہ کی ہجو سے کسی طرح کمتر نہیں تھی، بلکہ بعض مقامات پر زیادہ پرمعنی اور تلخی اور تیزی میں حمیدہ کی ہجو سے بلند تھی۔ روح کا محفلوں میں چرچا ہونے لگا۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ روح کی کہی ہجو کی تعریف اس لیے کرتے ہوں کہ یہ آگ بھڑکتی رہے اور وہ اس جلتے گھر کی آگ سے ہاتھ سینکتے رہیں۔ پھر تو ہر دوسرے ہفتے حمیدہ کی ایک نئی ہجو عوام تک پہنچتی اور اس کی باز گشت ختم نہ ہوتی کہ جواب میں روح کی بھی ہجو پہنچ جاتی۔ سب کا خیال تھا کہ حمیدہ اور روح کی اس نوک چھونک نے ان کا گھر پھونک ڈالا ہوگا، لیکن یہ عجب طرح کے میاں بیوی تھے۔ ان کی قلم کی لڑائی گھر کے باہر لڑی جاتی اور گھر کے اندر یہ دونوں سر جوڑے بیٹھے نظر آتے۔ باہر والے تو الگ رہے، گھر کی کنیزوں اور دوسرے ملازمین کو ان کی اس قسم کی زندگی پر بڑا تعجب تھا۔ ان کے اشعار تیر و نشتر سے زیادہ تیز ہوتے اور یوں معلوم ہوتا جیسے دو دشمن ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ حویلی کے اندر بڑے پیار سے رہتے اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کرتے تھے۔ پھر جب حمیدہ اور روح کی ہجو گوئی عروج پر پہنچ گئی اور ان کی ہر جگہ خوب رسوائی ہو چکی تو وہ تھکے ہوئے پہلوانوں کی طرح سستانے اور دم لینے کے لیے رک گئے۔ مقابلہ سست پڑ گیا اور انہوں نے بغیر کسی کے کہنے کے ہجو گوئی بند کر دی۔ اس کے ساتھ ہی چسکے لینے والوں کی محفلیں بھی سرد پڑ گئیں۔ پھر انہیں یقین ہو گیا کہ میاں بیوی میں ملاپ ہو گیا ہے اور اب وہ حمیدہ اور روح کی ہجو کے جواہر ریزوں سے اپنی محفلیں نہ سجا سکیں گے۔ مگر یہ دور بھی زیادہ دن قائم نہ رہا۔ ہجو گوئی حمیدہ کی سرشت میں داخل ہو گئی تھی۔ بغیر کسی کی ہجو کہے حمیدہ کے پیٹ میں جیسے درد ہونے لگتا تھا۔ روح کو خوشی تھی کہ حمیدہ کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے، اس کا تنتنا اور تم تراک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ مگر حمیدہ کی سماب صفت طبیعت میں پھر اضطراب ہوا۔ ایک دن حمیدہ بڑے پیار سے بولی، روح
آج طبیعت پریشان ہے، خیریت تو ہے، کسی حکیم کو بلوا لوں؟ روح نے فکر مندی سے کہا۔ حکیم کی ضرورت نہیں، میرا علاج اس کے پاس نہیں۔ پھر مجھے بتاؤ تمہاری طبیعت کس طرح بحال ہو سکتی ہے؟ روح نے پیار سے کہا۔ ذہن پر بوجھ سا ہے، جی چاہتا ہے کہ تمہاری ہجو لکھوں، حمیدہ نے بے دھڑک کہہ دیا۔ روح نے پہلے اسے تعجب سے دیکھا، پھر شاید اسے غصہ آ گیا۔ ہجو ضرور لکھو، مگر جواب کے لیے تیار رہو۔ تم مجھے ہر وقت تیار پاؤ گی۔ جو رسوائی ہو چکی اس سے تمہارا دل نہیں بھرا؟ ہلکا کرو ذہن کا بوجھ۔ مگر اب جو ہجو لکھوں گی وہ صرف تمہیں سناؤں گی۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میں دل کی بھڑاس صرف تمہارے سامنے نکالوں گی، باہر والوں کو اس کی خبر نہیں ہوگی۔ روح کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تمہاری ہجو خاموشی سے سنا کروں؟ تم بھی اپنا بوجھ ہلکا کر سکتے ہو، مگر کیا؟ مقصد یہ کہ میں جو لکھوں تم کو سناؤں اور تمہارا کہا ہوا میں سنوں۔ اس سے نہ بدنامی ہوگی اور نہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل سکے گا۔ عجیب طبیعت ہے تمہاری حمیدہ، تمہارا مرض لا علاج معلوم ہوتا ہے۔ روح نے برا سا منہ بنایا۔ پھر تیار ہو تم؟ میں سپاہی زادہ ہوں، آگے بڑھا ہوا قدم پیچھے ہٹانا نہیں جانتا۔ معاہدہ ہو گیا اور دو بدو ہجو گوئی کا مقابلہ شروع ہوا۔ صرف کنیزوں کو اس میں شرکت کی اجازت تھی اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اگر ہجو کا ایک شیر بھی حویلی کے باہر پہنچا تو انہیں نکال دیا جائے گا۔ کنیزوں کو اپنی ملازمت عزیز تھی، انہیں کیا پڑی تھی کہ وہ خطرہ مول لیتی۔ حمیدہ اور روح آمنے سامنے بیٹھ جاتے، حمیدہ اس کی ہجو میں شعر پڑھتی اور روح اسی وقت اسی قافیے اور بحر میں حمیدہ کے شعر کا جواب دیتا۔ ہجو گوئی اور بدیع گوئی یعنی برجستہ شاعری کا مقابلہ تھا۔ کنیزیں خوب مزے لیتی اور میاں بیوی اپنی طبیعتوں کا زور دکھاتے۔ ان کے شعر بڑے تابدار اور اعلیٰ درجے کے ہوتے۔ وہ شعر پڑھتے اور کہکہے لگاتے، ان کہکہوں میں کنیزیں بھی شریک ہو جاتی اور حویلی میں رات گئے تک ادھم مچا رہتا۔ شاہی تلون تو مشہور ہے، بادشاہ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا ہوتے ہیں، مگر حمیدہ کا شاعرانہ تلون کسی بادشاہ سے کم نہ تھا۔ پہلے ہجو پر طبیعت کھلی تو سینکڑوں ہجویں لکھ ڈالی، پھر دو بدو شاعری کی طرف طبیعت مائل ہوئی تو مہینوں روح سے مقابلہ ہوتا رہا۔ ہجو گوئی میں حمیدہ اور روح کا پلہ برابر رہا تھا۔ دو بدو شاعری کا ڈول شاید اس نے اس لیے ڈالا تھا کہ وہ روح کو اس میدان میں پچھاڑ دے گی، لیکن سپاہی زادے نے جو کہا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ اس میدان میں بھی ڈٹا رہا اور حمیدہ کو حاوی نہیں ہونے دیا۔ حمیدہ خوددار بھی تھی اور خود پرست بھی۔ وہ نہ اپنے برابر کسی کو سمجھتی تھی اور نہ اپنے آگے کسی کا چراغ جلنے دیتی تھی۔ جب دو بدو شاعری میں بھی وہ روح کو شکست نہ دے سکی تو اس نے مدح سرائی شروع کی۔ اب وہ اپنی تعریف میں اس طرح شعر پڑھتی جیسے شہسوار میدان جنگ میں رجز پڑھتے ہیں۔ روح نے حمیدہ کی طبیعت کا یہ رخ دیکھا تو وہ اس صنف میں بھی مقابلے پر اتر آیا۔ حمیدہ اپنی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملاتی تھی۔ روح نے اسی کے الفاظ میں اپنی تعریف میں شعر کہنے شروع کر دیے اور اس میں ایسی شاعرانہ نزاکتیں پیدا کی کہ حمیدہ دنگ رہ گئی۔ روح کی طبیعت بڑی ترنگ پر تھی، اس نے تو تعریفی نظموں کے ڈھیر لگا دیے۔ حمیدہ 10 شعر کہتی تو روح 20 اشعار سے بھی بڑھ جاتا۔ کچھ ہی عرصے بعد حمیدہ کا ذہن تھکن محسوس کرنے لگا، اس کی خودداری اور خود پرستی بری طرح مجروح ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو اس کی شہرت کا جنازہ نکل جائے گا اور وہ دوسرے درجے کی شاعرہ بن کے رہ جائے گی۔ اب اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ رہ گیا کہ روح سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑا لے اور اپنے باپ کے پاس ہم سے واپس چلی جائے۔ حمیدہ کے ذہن نے ایک منصوبہ تراشا۔ اس نے روح سے کہا، روح، تم اپنے آپ کو بنی جزام سے بتاتے ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ تمہارا اس قبیلے سے کوئی تعلق نہیں۔ حمیدہ کا لہجہ طنزیہ مگر نرم تھا۔ روح نے بھی ملائمت سے جواب دیا، حمیدہ، تم میرے قبیلے بنی جزام کی ایک محفل دیکھ چکی ہو، پھر بھی تمہیں میرے بنی جزام ہونے پر کیا شبہ ہے؟ آخر اس میں کوئی خاص وجہ؟ روح، تم جانتے ہو کہ میں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کہتی۔ یہ بحث بیکار ہے۔ روح نے تلخی سے کہا، تمہارے پاس دلیل ہے تو بتاؤ۔ حمیدہ نے بڑے انداز سے کہا،
قبیلہ بنی جذام کی 3 صفتیں مشہور ہیں اور تمہارے اندر ان کی ایک صفت بھی نظر نہیں آتی۔ روح کو تعجب ہوا۔ وہ حمیدہ کی علمی استعداد سے واقف تھا، مگر عرب قبائل کی خصوصیات سے واقف ہونا تو علم الانسان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حمیدہ جیسی لاؤبالی طبیعت کی عورت اس خشک اور دقیق علم میں بھی ادراک رکھتی ہے۔ کیا تم نے علم الانسان پڑھا ہے؟ روح نے اسے آزمانے کی کوشش کی۔ حمیدہ نے بنی جذام کی بات اس لیے شروع کی تھی کہ وہ بنی جذام کے حوالے سے روح کو ذلیل کرے اور اسے اس قدر غصہ دلائے کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے۔ روح کے سوال سے اسے موقع مل گیا۔ تیوریاں چڑھا کر بولی، میں تمہاری طرح جاہل نہیں ہوں روح، تم سوال کرو، میں جواب دوں گی۔ روح روب میں آ گیا، دبی آواز میں بولا، اچھا بتاؤ، بنی جذام کی وہ کون سی 3 خصوصیات ہیں جو مجھ میں موجود نہیں؟ کیا بنی جذام کالے یا سانولے ہوتے ہیں؟ حمیدہ نے اس سے سوال کیا۔ ٹھیک ہے، بنی جذام سفید رنگ رکھتے ہیں، روح نے تائید کی۔ حمیدہ مسکرائی، اور تم شب فراق کی طرح سیاہ ہو۔ پھر تم بنی جذام ہونے کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو؟ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ تم بنی جذام کی دوسری خصوصیت بتاؤ۔ بنی جذام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ جواں مرد اور بہادر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ ٹھیک ہے، روح مختصر جواب دے کر خاموش ہو گیا۔ حمیدہ کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا۔ بزدل، تم بزدل ہو روح، جبکہ بنی جذام شجاع اور بہادر ہوتے ہیں۔ تم اس صفت سے بھی محروم ہو، پھر میں تمہیں بنی جذام کا فرد کیسے سمجھ لوں؟ اس کا جواب بھی میں بعد میں دوں گا۔ تم بنی جذام کی تیسری خصوصیت بیان کرو۔ روح بن زمبا جواب دینے سے پہلے اس کی علمیت کا پورا امتحان خود بھی لینا چاہتا تھا۔ ان کی تیسری اور آخری صفت یہ ہے کہ وہ کھلے ذہن و دل کے ہوتے ہیں۔ رشک، حسد یا شک کا ان میں کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا۔ حمیدہ نے اسے نفرت اور پرغرور نظروں سے دیکھا۔ اگر تم بنی جذام کے ہوتے تو مجھ پر پابندیاں نہ لگاتے اور میرے تاکنے جھانکنے کو ایک فطری عمل سمجھتے ہوئے درگزر کرتے، لیکن تمہارا تو یہ حال تھا کہ اگر تمہیں دریچے میں کھڑی نظر آ جاؤں تو تم خود سے بھی گزر جاتے ہو۔ بھلا اس طرح کے شکی اور مغلوب الغضب انسان کو بنی جذام کا فرد کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اب روح کے بولنے کی باری تھی۔ اس نے کڑک کے کہا، تمہاری بکواس ختم ہو چکی ہو تو میں بھی جواب دوں، مگر خبردار، میری باتوں کے درمیان ہرگز نہ بولنا اور نہ بحث کرنا۔ جب میری بات مکمل ہو جائے تو پھر جو چاہے جواب دینا۔ تم جواب کیا دو گے روح؟ حمیدہ چیخ کے بولی، میری ہر بات تم نے تسلیم کر لی ہے اور اس سے تمہارے بنی جذام ہونے کی نفی ہو گئی ہے۔ یہ غلط ہے حمیدہ۔ روح جھلا گیا۔ تم نے بنی جذام کی جو خصوصیات بیان کی ہیں انہیں تمام دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن افسوس تمہاری پھوٹی آنکھوں کو یہ خصوصیات مجھ میں نظر نہیں آتی۔ یہ بات میں تمہیں بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ اچھا تم بھی بکواس کر لو، حمیدہ نے بے دلی سے کہا۔ دیکھو حمیدہ، تم نے بنی جذام کی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ وہ گورے ہوتے ہیں۔ روح نے جواب دینا شروع کیا، لیکن تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ موسم، آب و ہوا اور زمین کی سختی وہاں کے باشندوں کی رنگت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سفید رنگ والے اگر نقل مکانی کر کے گرم علاقوں میں آباد ہو جائیں تو ان کا رنگ برقرار نہیں رہتا اور وہ سانولے ہو جاتے ہیں۔ روح نے رک کر حمیدہ کی طرف دیکھا کہ وہ مطمئن ہوئی کہ نہیں۔ حمیدہ خاموش بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ اطمینان ہوا کہ نہیں؟ روح نے اسے چھیڑا، آگے بولو بزدل۔ حمیدہ کی نفرت دیکھنے والی تھی۔ تم مجھے بزدلی کا طعنہ دیتی ہو حمیدہ، روح نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ سپاہی بزدل نہیں ہوا کرتا، میں میدان جنگ میں بے جگری سے لڑتا ہوں، لیکن میں بے جگری تمہارے جھگڑے میں کیوں دکھاؤں؟ میرے پاس صرف ایک جان ہے، اگر 2 جانیں ہوتی تو تمہیں قتل کر کے ایک جان سولی پر چڑھا دیتا۔ اب رہا تمہاری تیسری بات کا جواب، تو میں بنی جذام کے معزز ترین گھرانے کا فرد ہوں، لیکن مجھ میں جوش رقابت موجود ہے، اس لیے کہ عورت کے معاملے میں کوئی شخص کسی دوسرے کی شرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر تم تو ایسی گدھی بیوی ہو جسے اچھے برے کی کوئی تمیز ہی نہیں۔ تمہاری مثال تو اس بکری کی مانند ہے جو ہر چارے پر منہ ڈالنے کو تیار رہتی ہے۔
حمیدہ سلگ اٹھی۔ دیکھو روح، تم حد سے بڑھ رہے ہو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تمہاری ہر بات برداشت کرتا ہوں، تم اتنی سی بات پر تن پھن ہونے لگی۔ روح نے بڑی معصومیت سے کہا، میں تو نثر میں شاعری کر رہا ہوں حمیدہ۔ حمیدہ کا یہ وار بھی خالی گیا۔ اس نے روح کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، مگر الٹی اس کی ذلت ہو گئی۔ میاں بیوی میں روز چکھ چکھ رہنے لگی اور روح روز بروز حاوی ہوتا گیا۔ حمیدہ اسے سخت سے سخت بات کہہ جاتی۔ روح کی جگہ کوئی دوسرا مرد ہوتا تو حمیدہ کا منہ توڑ دیتا، لیکن روح کو حمیدہ کی سرکشی کچھ ایسی بھا گئی تھی کہ وہ اس کی ہر بات برداشت کر لیتا، مگر اسے چھوڑنے کا کبھی ارادہ نہ کرتا۔ ایک دن حمیدہ نے اسے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ روح غصے سے سرخ ہو گیا۔ حمیدہ کو یقین ہو گیا کہ روح ضرور اسے چھوڑ دے گا، لیکن روح نے اپنا غصہ کسی اور طرح سے ختم کیا۔ روح نے خاموشی سے وضو کیا اور جانماز بچھا کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں اس نے کس وقت کی نماز پڑھی، پھر ہاتھ اٹھا کے بلند آواز میں دعا مانگنا شروع کی۔ اے پاک پروردگار، تو نے اس دنیا میں خوفناک درندے پیدا کیے ہیں جو انسان کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں۔ تو نے زہریلے سانپ بچھو پیدا کیے ہیں جن کا کانٹا پانی بھی نہیں مانگتا، لیکن میری بیوی حمیدہ ان سب سے زیادہ زہریلی اور خطرناک ہے۔ یہ اپنی زبان سے ایسے ڈنگ مارتی ہے کہ میں بل بلا کے رہ جاتا ہوں۔ میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا کہ مجھے اس سے محبت ہے، اور قتل اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ عظیم گناہ ہے، اور میں اپنی جان نہیں گنوانا چاہتا۔ میری تجھ سے صرف یہ دعا ہے کہ اگر میں مر جاؤں اور حمیدہ زندہ رہے تو اسے ایسا شوہر دے جو اس کے منہ پر دن رات تھپڑ مارے اور جوتے بازی کرتا رہے، اور پھر یہ رو رو کے مجھ مرنے والے کو یاد کرتی رہے۔ اب میرا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، تم مجھے چھوڑ دو روح۔ حمیدہ چیخ پڑی، واہ یہ خوب رہی، میں گزارا کر رہا ہوں تو تم کیوں گزارا نہیں کر سکتی؟ میں اس قدر بے وقوف نہیں کہ تمہیں چھوڑ کے تمہارے مہر کی رقم بھی ادا کروں۔ حمیدہ نے روح سے نکاح کے وقت مہر کی رقم بہت زیادہ مقرر کی تھی، جس کی ادائیگی روح کے لیے ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور تھی۔ حمیدہ اس سے تنگ آ گئی تھی، اس کی اپنی پہچان اور شخصیت دب کے رہ گئی تھی۔ روح نے اسے علیحدگی کا راستہ بھی دکھا دیا تھا، بس اس نے فوراً قاضی شہر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنا مہر معاف کر کے روح سے طلاق یعنی خلا حاصل کر لی۔ روح نے بظاہر اس پر افسوس کیا، لیکن اسے جلد ہی صبر آ گیا، وہ حمیدہ کو بھول گیا۔ حمیدہ کی دوسری طلاق نے اس کی زندگی میں زہر گھول دیا۔ حمیدہ بڑے گھر کی بیٹی تھی، شاعری میں بھی اس نے بڑی شہرت حاصل کی تھی۔ اسے یہ زوم بھی تھا کہ روح سے علیحدگی کے بعد اسے روح سے بہتر شوہر مل جائے گا، اور پہلے کی طرح اس کے گھر پر امیدواروں کی قطار لگ جائے گی، لیکن یہ اس کا خیال خام تھا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ حمیدہ کے ادبی کمالات، فصاحت و بلاغت، نازک خیالی اور نفاست مزاجی کے بڑے بڑے ادیب و شاعر قائل تھے اور اس کی زیارت کی تمنا بھی رکھتے تھے، لیکن حمیدہ کی زبان درازی نے اس کی تمام خوبیوں کو گہنا دیا تھا۔ کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اس کے دروازے پر دستک دے اور پھر ذلت اٹھا کے واپس آئے۔ حمیدہ کی زندگی سنسان اور ویران ہو گئی تھی، اسے اب واقعی بیوگی کی زندگی گزارنا پڑ رہی تھی۔ اس کی تمام شوخیاں اور زبان درازیاں ٹھنڈی پڑ رہی تھیں۔ حمیدہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پر ایسے دن آئیں گے۔ اس کے باپ نعمان بن بشیر کو بھی بڑا ملال تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ حمیدہ نے خود اپنی زندگی تباہ کی ہے اور ان برے دنوں کی وہ خود ذمہ دار ہے۔ حمیدہ 2 سال تک تنہائی کے دکھ سہتی رہی، وہ اپنے کیے پر نادم تھی۔ حارث نے اسے تنگ آ کے چھوڑا تھا اور روح کو خود اس نے چھوڑ دیا تھا۔ زندگی کا یہ عذاب اس سے جھیلا نہ جا رہا تھا۔ روایت ہے کہ حمیدہ نے رو رو کے خدا سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور رحم کی طالب ہوئی، چونکہ ذات باری تعالی غفور الرحیم ہے۔ آخر اس کے دریائے رحمت میں جوش آیا اور حمیدہ کی سنی گئی۔ 22 سال کی عمر میں حمیدہ کی ایک ایسے نوخیز اور خوبرو جوان پر نظر پڑی جسے دیکھ کر حمیدہ کو محسوس ہوا کہ یہی اس کے خوابوں کا شہزادہ ہے، اور آغاز جوانی سے وہ اسی کو تلاش کر رہی تھی۔ غفوان شباب میں قدم رکھنے والا یہ البیلا جوان فیض بن مہم بن حکم
بن عقیل تھا۔ اس کا باپ نیا نیا مرا تھا اور کثیر رقم ترکے میں چھوڑی تھی۔ فیض اور حمیدہ کی پہلی ملاقات بڑی دلچسپ تھی۔ حمیدہ اپنے علم و فضل اور کمال فن کی وجہ سے دور دور مشہور تھی۔ شرفا اور رؤسا اسے تقاریب میں بلانا باعث فخر سمجھتے تھے۔ حمیدہ ایک ایسی ہی تقریب میں مدعو تھی۔ وہ لباس فاخرہ پہن کے شرکت کے لیے روانہ ہوئی۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ اب بھی 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ میزبان کی حویلی پر وہ سواری سے اتر رہی تھی کہ فیض زنان خانے سے نکلا۔ وہ میزبان کا قریبی عزیز تھا۔ حمیدہ نے غیر مرد کو دیکھ کر فوراً نقاب ڈالنا چاہا، لیکن فیض کی نظر اس کے رخ تاباں کا طواف کر کے وہیں ٹھہر گئی تھی۔ فیض کی شوخ طبیعت نے ایک اور غضب ڈھایا۔ اس نے بڑے والہانہ انداز میں کہا، میں سرکار حسن میں اپنی نظروں کی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ فیض کا یہ جملہ حمیدہ کے زخمی دل کو اور زخمی کر گیا۔ قریب کھڑی ہوئی کنیز نے یہ منظر دیکھا تو کانپ گئی۔ انہیں خوف پیدا ہوا کہ حمیدہ فیض کی جان کو آ جائے گی اور ایسے لتے لے گی کہ فیض کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، مگر خلاف امید حمیدہ نے نقاب ڈالنے سے ہاتھ کھینچ لیا اور نغمہ بار آواز میں بولی، گستاخی ہو ہی گئی ہے تو جی بھر کے دیکھ لو تاکہ دوبارہ دیکھنے کی آرزو نہ رہے۔ آرزو زندگی کا دوسرا نام ہے۔ اس حسن کو تو عمر بھر دیکھنے کی آرزو رہے گی۔ فیض کی سرمستی بڑھ گئی۔ حمیدہ اس حسن کلام پر مر مٹی۔ اس نے حیا آلود نظروں سے دیکھا، اس پرخطر راہ میں چلنا بہت مشکل ہے۔ فیض کو امید کی ایک کرن نظر آئی۔ اس نے فوراً کہا، اور اگر میں یہ راستہ اختیار کروں تو؟ حمیدہ نے اب اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ تم میرا نام نہیں جانتے، ورنہ پھول کا کوئی نام نہیں ہوتا، پھول تو صرف پھول ہوتا ہے۔ فیض کا لہجہ انتہائی شاعرانہ تھا۔ حمیدہ نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا، پھر مسکراتی ہوئی زنان خانے میں داخل ہوئی۔ فیض ہکا بکا رہ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کے حواس درست ہوئے تو اس نے ایک کنیز سے پوچھا، یہ پھول کس باغ کا ہے؟ پھول نہیں، سراسر خار ہے آقا زادے۔ شوخ کنیز ہنسنے لگی۔ دور رہیے، ہاتھ زخمی ہو جائیں گے۔ میں کانٹوں سے کھیلنا چاہتا ہوں، تم نام بتاؤ۔ فیض کو کنیز پر غصہ آ گیا۔ آقا زادے، یہ حمیدہ بنت نعمان ہے، والی حمص کی تیسری صاحبزادی۔ ہجو گوئی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ ان کے 2 شکار اب تک اپنے زخموں کو چاٹ رہے ہیں۔ شکر کیجئے کہ آپ بچ گئے، ورنہ… چپ رہو، فیض نے اسے ڈانٹ دیا۔ فیض کے دوستوں نے بہت سر مارا، عزیزوں نے سمجھایا، مگر فیض پر حمیدہ کا عشق سوار ہو گیا اور اس سر پھرے عاشق نے حمیدہ کی تمام کمزوریوں کو جانتے ہوئے بھی اس کے لیے پیغام بھیج دیا۔ حمیدہ کی نظر سے اتنا خوبصورت جوان پہلے نہ گزرا تھا۔ وہ اپنی تنہائیوں سے پہلے ہی پریشان تھی۔ حمیدہ شادی کے امیدواروں کا امتحان لیا کرتی تھی، لیکن اس نے فیض کے ساتھ خاص رعایت کی۔ اس کا پیغام فوراً قبول کر لیا اور چٹ منگنی پٹ پیاہ کے مستاق حمیدہ رخصت ہو کر فیض کی شاندار حویلی میں آ گئی۔ حمیدہ نے شادی کی چند ہی رنگین راتیں گزاری تھیں کہ اس پر عقدہ کھلا کہ فیض بلا کا مے نوش ہے۔ وہ شراب پی کر رات کو گھر آتا اور جب تک نہ سو جاتا حویلی میں ادھم مچا رہتا۔ حمیدہ اس کی جوانی پر ریجھی تھی۔ اس نے فیض کو نرمی سے سمجھایا، مگر فیض نے اس کی مطلق نہ سنی۔ اب وہ گھر میں بھی شراب پینے لگا۔ حمیدہ نے جل کے اپنا پرانا حربہ استعمال کیا اور فیض کی ہجو کہہ ڈالی۔ حمیدہ کی ہجو نے دھوم مچا دی۔ فیض جدھر سے نکلتا لوگ اسے چھیڑتے اور ہجو کے اشعار دہراتے۔ فیض میں شاعری کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ حمیدہ کی ہجو کا کیا جواب دیتا؟ فیض باہر سے خجل ہو کے آتا اور منہ ڈھانپ کے پڑ رہتا۔ حمیدہ کا ہجو کا ہتھیار بھی ناکام ہو گیا تو اس نے پھر سمجھانا بجھانا شروع کیا۔ فیض کا دماغ الٹ چکا تھا۔ اس نے اور زیادہ شراب نوشی شروع کر دی۔ حمیدہ اس کے ساتھ سخت رویہ نہ اختیار کرنا چاہتی تھی، لیکن جب فیض کی بدمستیاں اور ادھم دھاڑ حد سے بڑھ گئی تو حمیدہ بھی مقابلے پر اتر آئی۔ حمیدہ کا خیال تھا کہ وہ حارث اور روح کی طرح فیض کو بھی دبا لے گی، لیکن ایک شب فیض نے اس پر ہاتھ چھوڑ دیا اور بے تحاشا تمانچے مار مار کے اس کے رخسار سجا دیے۔ حمیدہ خوب پھوٹ پھوٹ کے روئی اور اس کی زبان سے نکلا، تجھے خدا غارت کرے روح، یہ سب تیری بد دعا کا اثر ہے۔ روح نے حمیدہ کو صرف اتنی ہی بد دعا دی تھی، لیکن فیض نے
اس کا مار مار کے وہ حال کیا کہ حمیدہ کو چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ اس کی ساری اکڑ نکل گئی اور اسے تن بدن کا ہوش نہ رہا، لیکن فیض کی جوانی اسے اس قدر بھا گئی تھی کہ وہ 4 چوٹ کی مار کھاتی اور اف تک نہ کرتی۔ اس نے جیسے فیض سے اور خود اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن اس کی ہجو گوئی کی عادت اب بھی نہ گئی۔ اب وہ فیض کی ہجو نہ لکھتی، بلکہ ان بڑے لوگوں کو اپنی ہجو کا نشانہ بناتی جن سے غریب عوام کو نقصان پہنچتا۔ وہ جس کے خلاف قلم اٹھاتی وہ پورے شہر میں بدنام ہو جاتا اور منہ چھپاتا پھرتا۔ سرکاری عہدیدار تو اس سے ہر وقت لرزتے رہتے۔ حمیدہ جس حاکم کی ہجو لکھتی اس کے خلاف فوراً تحقیقات شروع ہو جاتی۔ بعض اعلیٰ حکام اس کی ہجو کی وجہ سے برخاست کر دیے گئے۔ اب اس کی ہجو تعمیری ہوتی تھی، کیونکہ وہ ایسے ہی لوگوں کے خلاف قلم اٹھاتی جو واقعی بری حرکتیں کرتے تھے۔ حمیدہ کی زندگی کے 2 ہی کام رہ گئے تھے، ایک تو روز کسی نہ کسی کی ہجو لکھنا، دوسرے فیض کے تمانچے کھا کر آنسو بہانا۔ وقت اسی رفتار سے آگے کی طرف بہتا رہا۔ حمیدہ کی دونوں بہنیں ہند اور عمرہ بال بچوں والی ہو گئی تھی۔ حمیدہ کے بھی ایک لڑکی ہوئی تھی جو اب جوانی میں قدم رکھ رہی تھی۔ بیٹی کی پیدائش نے فیض کا ہاتھ روک دیا اور حمیدہ کو تمانچوں سے نجات مل گئی تھی۔ حمیدہ کا دوسرا کام جاری تھا۔ اس نے ہجو گوئی میں کمال حاصل کر لیا تھا۔ ہر امیر اس سے لرزتا رہتا تھا۔ حمیدہ کی زبان درازی اور ہجو گوئی کی وجہ سے اس کی بیٹی کا کہیں سے پیغام نہ آتا تھا۔ حمیدہ کی بیٹی اپنی ماں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اپنی ماں کی طبیعت کے برعکس وہ نہایت کم گو، سلیقہ شعار اور ملنسار تھی۔ اس نے تمام رائج علوم کی تعلیم بھی حاصل کی تھی، مگر حمیدہ کی حرکتوں کی وجہ سے کوئی اس کا رشتہ نہ مانگتا۔ فیض اور حمیدہ دونوں ہی لڑکی کے لیے پریشان رہتے تھے۔ پھر جیسے بلی کے بھاگوں چیخا ٹوٹا۔ حمیدہ کی سوتیلی بہن ام ابان کی شادی قصاب عرب حجاج بن یوسف ثقفی سے ہوئی تھی۔ ام ابان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ حجاج بن یوسف اس وقت عراق کا گورنر تھا۔ اس نے حمیدہ کی ہجویں بھی سنی تھیں اور اس کی ماہ پیکر بیٹی کے حسن و جمال کی کہانیاں بھی سنی تھیں۔ اس نے حمیدہ کی بیٹی کے لیے پیغام دیا اور حمیدہ نے اسے فوراً منظور کر لیا۔ حجاج نے یہ شرط رکھی کہ شادی کے بعد اس کی ساس یعنی حمیدہ اپنی بیٹی سے ملنے سال میں صرف 1 بار آ سکے گی۔ حمیدہ نے حجاج کی یہ شرط بھی منظور کر لی اور بڑی دھوم دھام سے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ بیٹی کی رخصتی کے بعد حمیدہ نے سب سے پہلے شادی کی اس شرط کو بنیاد بنا کر اپنے داماد حجاج بن یوسف کی پہلی ہجو لکھی اور اس کا اس قدر زبردست خاکہ اڑایا کہ حجاج دانت پیس کے رہ گیا۔ حجاج بن یوسف کی شخصیت تاریخ اسلام میں بڑی متنازعہ ہے۔ حجاج نے شدت پسند طبیعت پائی تھی۔ اس نے اچھی یا بری جو بھی شہرت حاصل کی وہ اس کا واقعی اہل تھا۔ حجاج اس قدر نڈر تھا کہ وہ دشمنوں کے گروہ میں بے دھڑک گھس جاتا اور انہیں زیر کر لیتا۔ جس وقت اسے عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو وہ صرف 12 سواروں کے ساتھ منہ پر نقاب ڈالے ہوئے کوفہ میں داخل ہوا۔ کوفہ کے لوگ بڑے بدنیت اور بے وفا مشہور تھے۔ حجاج سے پہلے جو بھی وہاں کا گورنر مقرر ہوا اسے کوفیوں نے تنگ کر کے بھگا دیا۔ حجاج سیدھا جامع مسجد پہنچا اور اعلان کرایا کہ امیر المؤمنین خلیفہ عبد الملک کا فرمان آیا ہے، لوگ فرمان سننے کے لیے جمع ہو جائیں۔ کوفی خلافت کے فرمان کا اس طرح استقبال کرتے تھے کہ وہ فرمان لانے والے پر پتھراؤ کرتے اور اسے مار کر بھگا دیتے۔ اس دن بھی وہ ہاتھوں میں کنکر پتھر لے کر شغل میلہ کے لیے جامع مسجد میں آئے۔ حجاج نقاب ڈالے منبر کے پاس اپنے 12 آدمیوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے تو حجاج نے کھڑے ہو کر چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ جس کی نظر پڑی اس کی زبان سے حجاج بن یوسف نکلا۔ حجاج بن یوسف کا نام سنتے ہی لوگوں کے بدن کانپنے لگے، کنکر پتھر ان کے ہاتھوں سے گر گئے اور تمام لوگ مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ حجاج بھی صورت دکھا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ خلیفہ کا فرمان پڑھا جائے۔ حجاج کے ایک ساتھی نے فرمان پڑھنا شروع کیا۔ ابھی اس نے ابتدائی لفظ السلام علیکم پڑھا تھا کہ حجاج بن یوسف کھڑا ہو گیا اور اس نے پوری آواز سے کہا، امیر المؤمنین تم کو سلام کہتے ہیں اور تم جواب نہیں دیتے، خدا کی قسم میں تمہیں ادب سکھا کر رہوں گا۔ کوفی اس قدر مرعوب ہوئے
کہ انہوں نے فوراً کہا السلام اللہ علی امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہی حجاج بن یوسف ہے جس کے چاروں سردار محمد بن قاسم، قنیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے ایشیا، یورپ اور افریقہ الٹ کے رکھ دیا تھا۔ اس حجاج نے قرآن حکیم پر اعراب لگوائے، مگر اس کی صفاقی سے عوام تو الگ رہے، بڑے بڑے علماء اور فضلاء بھی نہ بچ سکے۔ اس کے ہاتھوں یا اس کے حکم سے قتل ہونے والوں کی تعداد 1,30,000 بتائی جاتی ہے، اور جس وقت اس کا انتقال ہوا تو 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں قید سے رہا کی گئیں۔ حمیدہ ایسے سفاک کو بھی خاطر میں نہ لاتی تھی جہاں کوئی محترم اور مکرم ہستی اس کے ہاتھ سے قتل ہوئی۔ حمیدہ نے فوراً اس کی ہجو کہی اور اس کی دھجیاں اڑا دی۔ مشہور ہے کہ حجاج اگر کسی ہستی یا چیز سے خائف تھا تو وہ حمیدہ کی ہستی اور اس کی ہجو گوئی تھی۔ اس کے خلاف اس قدر لکھنے کے باوجود حمیدہ بیٹی سے ملنے بے دھڑک اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ ایک بار وہ بیٹی سے ملنے گئی تو حجاج نے اس سے کہا تم میری ساس ہو، میں تمہارا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ عراق ہے، میں یہاں کا گورنر ہوں۔ اگر تم نے یہاں رہتے ہوئے زبان کھولی اور ایک شعر بھی میرے خلاف لکھا تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ حمیدہ نے فوراً جواب دیا یہ تمہارا علاقہ ہے، میں یہاں خاموش رہوں گی، لیکن عراق سے نکل کر جب تمہاری ہجو لکھوں گی تو میرا کیا بگاڑ لوگے؟ حجاج بن یوسف اپنی زبان دراز ساس کی جرت پر حیران رہ گیا۔ اس بے باک، خوبصورت اور بے مثال ہجو گو شاعرہ نے خلیفہ عبد الملک کے عہد خلافت کے آخری زمانے میں انتقال کیا اور اپنا نام تاریخ میں چھوڑ گئی۔